الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج وإن لم يستطع فعليكم بالصيام فإنه لكم وجاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقائه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین و ناظرین، اعمال عشرہ ذی الحج کے موضوع پر آج ہماری چوتھی مجلس ہے جو الحمدللہ براہ راست مکہ مکرمہ سے جاری ہے. ان 10 ایام میں ہمیں کیا کیا اعمال کرنے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان اعمال میں روزوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان ایام میں روزوں کا ثواب اور اجر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ایک روزے کا اجر و ثواب 1 سال کے اجر و ثواب کے برابر ٹھہرتا ہے. روزہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا مظہر ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ان ایام میں امہات العبادات جمع ہیں. حج انہی ایام میں ادا ہوتا ہے، عمرہ بھی ان ایام میں ادا کیا جاتا ہے، نمازیں بھی ادا کی جاتی ہیں، روزے بھی رکھے جاتے ہیں، اور صدقہ اور قربانی بھی ان ایام کے اندر کیا جاتا ہے. اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہیں. یاد رکھیے کہ ایک بندے کو سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونی چاہیے، جو ہمارا خالق بھی ہے، جو ہمارا مالک بھی ہے، جو ہمارا رازق بھی ہے، جو ہمارا مبدی بھی ہے، جو ہمارا معید بھی ہے، جو ہمارا معز بھی ہے، جو ہمیں اولاد دینے والا ہے، جو ہمیں خاندان دینے والا ہے، جو زندگی کی ہر نعمت ہمیں عطا کرنے والا ہے. اس کی نعمتوں کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، اس کی رحمت کے بغیر ہم زندگی گزار نہیں سکتے. وما بکم من نعمت فمن اللہ. فرمایا تمہیں جو بھی نعمت ملی ہے وہ خلاق عالم کی جانب سے ملی ہے. تمہیں جو کچھ ملا اللہ کی طرف سے ملا، اللہ ہی تمہیں عطا کر دینے والے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے. جب وہ ہمارا خالق ہے، پھر مالک ہے، پھر ہمارا رب ہے. اور رب ایک بہت بڑا مفہوم رکھتا ہے. لفظ رب اتنا بڑا مفہوم رکھتا ہے کہ گویا کہ اس رب کے لفظ نے ہمیں بتلایا کہ بندہ تو بس اللہ کا ہی ہو کر رہے، اس لیے کہ اس کی نشو و نما، پرورش اور اس کی آہستہ آہستہ ترقی میں بس خالق تبارک و تعالی کا امر ہی کا دخل ہے.
اور کسی کا دخل نہیں ہے. تو فرمایا کہ وہ رب، وہ خالق، وہ مالک اس قابل ہے کہ سب سے زیادہ اس سے محبت کی جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالی سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محبت کے اسباب اللہ تبارک و تعالی میں جمع ہے. کسی سے محبت کی جاتی ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے. اللہ سے بڑا حسین اور جمیل، اللہ سے بڑی حسین اور جمیل ذات اور کسی کی نہیں ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہیں، جمال کو پسند کرتے ہیں، جمال کے خالق ہیں. اس نے جس کو جو حسن دیا ہے بس یہ اسی کی عطا ہے. سب سے زیادہ حسن تو اس نے دو جہاں کے سردار میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور دنیا کے اندر جتنے منظر ہیں، جتنی سینریاں ہیں، جتنے آبشار ہیں، جتنے کوہسار ہیں، جتنے پہاڑ ہیں، جتنے چشمے ہیں، جتنے پھول ہیں، جتنے پھل ہیں، جتنے مرغزار ہیں، جتنے چمن ہیں، اور جس قدر کے اعلیٰ اور خوبصورت بلڈنگیں ہیں، عمارتیں ہیں، انسان ہیں، یہ ساری کی ساری، یہ سارا کا سارا حسن دیا ہوا اللہ تبارک و تعالی کا ہے. اور اللہ نے یہ حسن عطا فرمایا تو وہ جمیل ہے، اس لیے بھی اس سے محبت کرو. وہ حسین ہے، اس لیے بھی اس سے محبت کرو. اور بعض لوگوں سے حسن کیا جاتا ہے ان کے کمال کی وجہ سے. وہ بڑے علم والے ہیں، وہ بڑے عمل والے ہیں، وہ بڑے زہد والے ہیں، وہ بڑے تقوی والے ہیں. فلاں اچھا شاعر ہے، فلاں اچھا ادیب ہے، فلاں اچھا نثر نگار ہے، اور فلاں اچھا سائنسدان ہے، فلاں اچھا سیاستدان ہے، فلاں اچھا جج ہے. تو اس کے کمال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے. اور اللہ سے بڑا صاحب کمال اور کون ہوگا کہ سب کمالوں کا خالق ہے، سب کمالوں کا پیدا کرنے والا ہے، سب کمالات کا عطا کرنے والا ہے. اور کسی سے محبت کی جاتی ہے اس کے احسان کی وجہ سے کہ وہ ہمارا محسن ہے، وہ ہمارا دکھ اور درد کا ساتھی ہے. اللہ سے بڑا محسن اور کون ہو سکتا ہے. اس لیے اہل ایمان کو حکم ہے کہ اللہ کی محبت کرو، اللہ سے محبت کرو. اور اللہ سے جو محبت ہے یہ انسان کے لیے باعث افتخار ہے. جس کو جتنی اللہ سے محبت ہے اتنی اللہ کو اس سے محبت ہے. اور ایمان والوں کو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اسی محبت کا، یہی محبت ہی ایک وجہ ہے کہ آدمی اللہ کے حضور راتوں کو، ٹھٹھرتی راتوں میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے اس کے سامنے کھڑا ہے. اور اللہ کے بندے اور ہمارے ملکوں کے محافظ، ہماری سرحدوں کے محافظ سیاچین گلیشر پر اور پہاڑوں پر اور نقطۂ انجماد والے درجہ حرارت پر وہاں پر موجود ہوتے ہیں. ایک مجاہد وہاں پر کھڑا ہوتا ہے. یہ اللہ کی محبت ہی تو ہے جس کی بنیاد پہ وہ کھڑا ہوتا ہے. تو یہ دن اللہ کی محبت کے اظہار کے دن ہے. حاجی بھی اللہ کی محبت میں دیوانگی کا اظہار کرتا ہے. محب اپنے محبوب کے گھر کے چکر کاٹتا ہے. محب اپنے محبوب کے سامنے دیوانہ وار پھرتا ہے، وہ اپنے محبوب کی گلیوں میں جاتا ہے اور اپنے محبوب کے گھروں کو چومتا ہے اور وہ دیوانوں کی طرح چکر کاٹتا ہے. تو اور اس کے اوپر مال خرچ کرتا ہے، اس کے لیے بھوک برداشت کرتا ہے، اس کے لیے پیاس برداشت کرتا ہے. ان دنوں میں اللہ کی محبت کا اظہار ہو رہا ہے کہ عرب سے، عجم سے، شرق سے، غرب سے، شمال سے، جنوب سے، افریقہ سے، آسٹریلیا سے، انٹارکٹکا سے، امریکہ سے، ایشیا سے اور دنیا کے کونے کونوں سے اللہ کے بندے دیوانوں کی طرح دو چادریں پہنے اور اپنے آرام اور اپنے سکون اور اپنے تعیش اور اپنی قسم کی نعمتیں اور اپنے مشغولیات اور اپنی مصروفیات اور اپنے منصب اور اپنے عہدے اور اپنی معیشت اور اپنے سارے کاروبار کو چھوڑ کر
अल्लाह के घर आए हुए हैं और दीवानों की तरह फिर रहे हैं, दीवानों की तरह अल्लाह के घर के चक्कर काट रहे हैं। किसी ने पूछा था मजनू से कि तुम यहाँ गलियों में दीवारों को क्यों चूमते फिरते हो, तो उसने कहा था अमुर्रु अला दियार दियार लैला उक़ब्बिलु ज़ल जिदार वज़ल जिदारा मा हुब्बु दियार शगफ़न क़ल्बी वलाकिन हुब्ब मन सकन दियारा अमुर्रु अला दियार दियार लैला, मैं लैला के गलियों के चक्कर काटता हूँ, मैं लैला के घरों की दीवारों के चक्कर लगाता हूँ। उक़ब्बिलु ज़ल जिदारा वज़ल जिदारा, कभी इस दीवार को बोसा देता हूँ, कभी उस दीवार को चूमता हूँ। क्यों ऐसा करते हो? मा हुब्बु दियारी शगफ़न क़ल्बी वलाकिन हुब्ब मन सकन दियारा, मुझे इन ईंटों और गारों की दीवारों से कोई प्यार नहीं है, मुझे इन दीवारों में रहने वालों से प्यार है। आज अगर मुसलमान बैतुल्लाह के चक्कर काट रहा है तो अल्लाह की मोहब्बत में धक्के भी लगते हैं, इज़्दिहाम भी है, रश भी है और चलने की आदत भी नहीं है, लेकिन ये दीवानों की तरह फिर रहा है और दीवानों की तरह इस अल्लाह का जिक्र कर रहा है और दीवानों की तरह अल्लाह को याद कर रहा है। और बहुत से मुसलमान इस कोशिश में लगे हैं कि हजर अस्वद को बोसे का मौका मिल जाए, और बहुत से मुसलमान हैं जो हर नमाज के वक़्त तवाफ़ कर रहे हैं और चक्कर काट रहे हैं। ये क्या है? उक़ब्बिलु ज़ल जिदारा वज़ल जिदारा मा हुब्बु दियारी शगफ़न क़ल्बी वलाकिन हुब्ब मन सकन दियारा, ये अल्लाह की मोहब्बत है। और अभी अनक़रीब अल्लाह के बंदे आरफ़ा मिना जाएंगे और लक्को दक सहरा के अंदर बग़ैर किसी चारपाई और बेड के इस ज़मीन के ऊपर सो जाएंगे, जाकर आराम करेंगे, यहाँ नमाज अदा करेंगे, फिर 9 ज़िलहज्जा को आराफात जाना होगा और आराफात में इस शदीद गर्मी के अंदर पसीनों में शराबूर होकर अल्लाह की मोहब्बत का इजहार करेंगे और अल्लाह इनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। ये रब को याद करेंगे, रब इनका जिक्र करेंगे। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, रब इनकी मग़फ़िरत के ऐलान करेंगे, रब इनकी मग़फ़िरत के परवाने अता करेंगे, रब इनकी दुआओं की कबूलियत के मजदे सुनाएंगे और ऐलान होगा कि तुम्हारी भी मग़फ़िरत कर दी गई और जिन जिन के लिए तुमने दुआ की उनकी भी मग़फ़िरत कर दी गई। आज आराफात के दिन में जब ये पहुँचेंगे तो अल्लाह की मोहब्बत का इजहार होगा। इसी तरह दोस्तों और भाइयों और बहनों, याद रखिए रोज़ा भी अल्लाह की मोहब्बत का इजहार है। मुहिब अपने महबूब के लिए कुर्बानी देता है, भूख भी बर्दाश्त करता है, प्यास भी बर्दाश्त करता है। इसलिए हुक्म है कि रोज़े रखो और इन अय्याम में रोज़ों की तरगीब दी गई, इसलिए कि ये अल्लाह की याद के और अल्लाह के ज़िक्र के और अल्लाह की मोहब्बत के इजहार के अय्याम है। तो रोज़ा रखो, अल्लाह से मोहब्बत का इजहार होगा। इस रोज़ा क्यों? इसलिए कि हर अमल को इंसान का अमल करार दिया गया, रोज़ों को हक़ ताला ने अपना अमल करार दिया। फरमाया कुल्लु अमल इब्नी आदम लहू, इंसान का हर अमल उसी का है, इल्ला सौम या इल्ला सियाम, मगर रोज़े। फ़इन्नहु ली, रोज़ा मेरे लिए है, व अना अजज़ी बिही, और मैं अपनी शान करीमाना के मुताबिक इसकी जज़ा अता करता हूँ, मैं अपनी शान करीमाना के मुताबिक इसका बदला अता करता हूँ। और वो बदला कितना है इंसान के तसव्वुर से मावरा। दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि इब्ने आदम के हर अमल का अजर 10 गुना से लेकर 700 गुना तक रब अता फरमाते हैं। हर अमल पर 10 गुना से 700 गुना तक अजर मिलता है। 10 गुना कम अज कम, 700 गुना ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये 700 गुना भी इससे तकसीर मुराद हो सकती है। बहुत ज्यादा अजर मिलता है, बहुत ज्यादा अजर मिलता है। जितना इखलास होगा, रिया से बचत होगी, हिफाजत होगी, जितना अल्लाह की रज़ा का जज्बा होगा और जिस कदर अमल सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होगा, उस कदर अजर बढ़ जाएगा। अजर में दखल होता है इखलास का, और
عمل پر اخلاص کا، اور اجر میں دخل ہوتا ہے اس عمل کے ادائیگی کے طریقہ کار کا، کہ وہ طریقہ کار کون سا ہے۔ وہ طریقہ کار اگر مطابق سنت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق ہے، تو اجر بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب کتنا ہو گیا؟ 20 گنا، اب کتنا ہو گیا؟ 50 گنا، اب کتنا ہو گیا؟ 100 گنا، اب کتنا ہو گیا؟ 150 گنا، اب کتنا ہو گیا؟ 200 گنا، اب کتنا ہو گیا؟ 300 گنا، اب کتنا ہو گیا؟ 400 گنا، اب کتنا ہو گیا؟ 500 گنا، اب 600 گنا، 700 گنا۔ لیکن فرمایا روزے کو اس ترازو میں مت تولو، روزے کو اس پیمانے میں مت تولو، روزے کو اس کیٹیگری میں مت لاؤ۔ الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، آواز آتی ہے اللہ کی طرف سے، خالق پکار کے کہتا ہے روزہ تو میرے لیے رکھا گیا نا، کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بندہ کھانے سے بچا ہوا ہے، پینے سے بچا ہوا ہے، یہ اللہ کے لیے ہے۔ اس عمل میں کوئی ریا نہیں ہے، اس عمل میں کوئی دکھلاوا نہیں ہے۔ چپکے سے اٹھا ہے، سحری کی ہے، اور دن بھر خاموشی سے پھر رہا ہے، کسی کو کیا پتا اس نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، اس نے پانی پیا کہ نہیں پیا، اس کو بھوک ہے کہ نہیں ہے، اس کو پیاس ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے لیے ہے نا۔ اس عمل کے اندر اخلاص غالب ہے۔ الا الصوم، روزہ، فانه لی، رب کہتا ہے وہ میرے لیے ہے، اور میں اپنی شان کے مطابق اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ اور بعد محدثین اس کو پڑھتے ہیں وانا اجزا بھی، اور میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں، میں خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی نسبت اپنی جانب فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھو بھائیوں اور بہنوں، روزہ عام حالات میں بھی رکھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک روزے کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ جیسے ایک پرندہ، اور بطور مثال کے کوے کا ذکر فرمایا، کوا پیدائش سے اڑنا شروع کرے اور بڑھاپے تک اڑتا رہے، جتنا پیدائش سے بڑھاپے تک یہ کوا فضا میں مسافت طے کرے گا، ایک روزے کے ساتھ ایک مسلمان اتنی مسافت دوزخ سے دور ہو جاتا ہے۔ الترغیب و ترہیب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ روزہ اس کے کتنے نفع ہیں۔ روزہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، شہوات سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، ڈھال کے ذریعے دشمن کے وار سے بچا جاتا ہے، روزے کے ذریعے شیطان کے حملے سے بچا جاتا ہے، روزے کے ذریعے شہوات سے بچا جاتا ہے، روزے کے ذریعے خواہشات نفسانیہ سے بچا جاتا ہے، روزے کے ذریعے انسان کو منمانی زندگی سے تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جوانو قدرت نکاح ہے، استطاعت نکاح ہے تو نکاح کرو۔ نکاح کے بڑے نفع ہیں، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس نکاح کے ساتھ تمہاری آنکھ بھی محفوظ، تمہارا کریکٹر اور کردار بھی محفوظ۔ فإن لم يستطع فعليكم بالصيام، اگر جوانی کا جو جنون ہے لیکن استطاعت نکاح نہیں ہے تو پھر روزوں کو لازم پکڑ لو، روزے رکھو۔ فإنہ لکم وجا، یہ خواہشات کو توڑنے کا ذریعہ بن جائیں گے روزے۔ تو روزے ڈھال ہیں، گناہوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں، اور روزے گناہوں سے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ روزوں کا ایک نفع یہ بھی ہے کہ روزے دار کو اللہ کی زیارت حاصل ہوگی، اور اللہ کی زیارت کی خوشی حاصل ہوگی۔ فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ، روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک خوشی اللہ کی ایک خوشی شام کو افطار کے وقت اس کو نصیب ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اللہ کی ملاقات کے وقت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ، یہ اللہ کی ملاقات کرے گا، اللہ کی زیارت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا، اس کو ایک خوشی حاصل ہوگی۔ روزے کا ایک نفع یہ بھی ہے کہ یہ روزہ قیامت کے دن اللہ کے حضور شفاعت کرے گا، روزہ سفارش کرے گا۔ فرمایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، دو اعمال ایسے ہیں کہ یہ اعمال قیامت کے دن اللہ کے حضور سفارش کرتے ہیں۔ نمبر 1 روزہ اللہ کے حضور سفارش کرے گا، نمبر 2 قرآن اللہ کے حضور سفارش کرے گا۔ یقول الصوم، روزہ کہے گا ربی انی منعتہ الطعام والشراب الی العالمین، ساری دنیا کھاتی تھی، میں نے اس کو کھانے سے روکا تھا، ساری دنیا پیتی تھی، میں نے اس کو پینے سے روکا تھا، اس شدید گرمی حبس کے مہینے میں بھی میں نے اس کو کھانے اور اس کو پینے سے روک دیا تھا، الی العالمین، میں نے اس کو لذتوں سے اور خواہشات سے روک دیا تھا، میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ اور قرآن کہے گا الی العالمین، میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا تھا، اس ساری دنیا سو جاتی تھی، یہ اٹھ کر مجھے تلاوت کیا کرتا تھا، تہجد میں مجھے پڑھا کرتا تھا۔ اللہ کے حضور روزہ کہے گا اور قرآن کہے گا ہماری سفارش قبول کیجئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیشفعان، دونوں کی سفارش حق تبارک و تعالی قبول فرما لیں گے۔ روزے کی کیا برکت ہے کہ روزے کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزے دار کی اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور خاص طور پر افطار کے وقت دعائیں رد نہیں ہوتی، روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں ہوتی۔ ثلاثۃ لا ترد، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمیوں کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے، دعوت الوالد لولدہ، ایک باپ کی دعا اپنے بچے کے حق میں، ودعوت الصائم حین یفطر، روزے دار کی دعا افطار کے وقت، اور دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا بد دعا، ان 3 شخصوں کی دعا بھی اللہ قبول فرماتے ہیں، ان 3 شخصوں کی بد دعا بھی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور روزے دار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے۔ اعطیت امتی 5 خصال لم تعطہن امت قبل، میری امت کو حق تعالیٰ نے 5 ایسی خصوصیات عطا فرمائیں جو کسی امت کو نہیں دی، ایسی 5 کوالٹیز ہیں جو صرف اسی امت میں ہیں، کسی امت میں نہیں۔ ان میں ایک یہ بھی ہے لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ سے بھوک کی وجہ سے، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے اٹھنے والی بو اور سمیل اللہ کو کستوری سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے، اللہ کو کستوری سے زیادہ اس سے پیار ہے۔ گویا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا اور روزے دار اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کے معدے کی خالی ہونے کی وجہ سے دنیا میں جو اسمیل آتی تھی وہ کنورٹ اور بدل جائے گی کستوری کی خوشبو میں۔ قیامت کے دن دنیا کے اعمال بدل جائیں گے اور ان کی شکلیں مختلف ہو جائیں گی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، قرآن کہتا ہے جو کچھ دنیا میں لوگ عمل کرتے ہیں قیامت کے دن یہ عمل بھی موجود ہوں گے لیکن ان کی شکلیں بدلی ہوئی ہوں گی۔ جیسے محدثین فرماتے ہیں کہ نماز جو آدمی دنیا میں ادا کرتا ہے قیامت کے دن اس کی شکل خوبصورت حسین ترین خاتون کی ہوگی، حسین ترین بیوی کی ہوگی۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی قیامت کے روز اپنی قبر سے اٹھے گا تو وہ جب قبر سے باہر نکلے گا تو اپنی قبر کے اوپر کھڑی ہوئی ایک دوشیزہ عطر بیز اور خوبصورت اور بڑی خوشبوؤں میں معطر خوبصورت لڑکی دیکھے گا، اور ایسی شکل اس نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھی ہوگی، اور یہ اس سے حیرت سے پوچھے گا تو کون ہے اور تیری اس قدر عجیب شکل ہے، حسین شکل ہے، جمیل شکل ہے، تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں تیری نماز ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر عمل کو قیامت کے دن ایک خاص شکل عطا فرما دیں گے، اسی طرح ہر گناہ کو بھی قیامت کے دن ایک خاص شکل عطا فرما دیں گے۔ فرمایا روزے دار کے روزے کی جو بو اور سمیل ہے اس کو باری تبارک و تعالی قیامت کے دن کستوری کی شکل عطا فرما دیں گے، جیسے بالکل ایسے جیسے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کا خون نکلتا ہے تو ظاہر ہے کہ خون کی بھی ایک سمیل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شہید
جب حق تبارک و تعالی کے سامنے پیش ہوگا اور اس سے خون پھوٹ رہا ہوگا اور خون نکل رہا ہوگا. اللون لون الدم والریح ریح المسک, دیکھنے میں یہ خون ہوگا اور خوشبو کے لحاظ سے یہ کستوری جیسا ہوگا, کستوری کی خوشبو آئے گی. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں, روزے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن روزے دار کو کھڑا کر کے اس سے کستوری کی خوشبوئیں مہکائیں گے اور وہ اللہ کو بہت پسند ہوگی. روزے دار کا ایک اعزاز یہ بھی ہوگا کہ جنت کا ایک مخصوص دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان. باب الریان, روزے دار دنیا میں پیاسا رہتا ہے تو اس لیے اس دروازے کا نام سیرابگی کا دروازہ, خوشبوؤں کا دروازہ. تو اللہ تبارک و تعالی اعلان فرمائیں گے این الصائمون, روزے دار کہاں ہیں؟ روزے دار کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اعلان فرمائیں گے کہ روزے دار میرے تیار کردہ اس خاص گیٹ سے, اس خاص دروازے سے جس کا نام باب الریان ہے داخل ہو جائیں اور وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے. تو یہ روزے کا نفع ہے اور یہ روزے کے فوائد ہیں. اس لیے یہ محبت الہی کے ایام ہیں اور ذکر الہی کے ایام ہیں, یاد الہی کے ایام ہیں. اللہ کے بندوں کو اگر توفیق ہو جائے تو ان ایام میں اللہ کے لیے روزے رکھیں, اور خاص طور پر عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یکفر الماضیۃ, یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ, ایک سال گزشتہ کے گناہ یہ مٹا دے گا اور ایک سال آئندہ کے یہ گناہ مٹا دے گا. اللہ تبارک و تعالی